میں تو گل کر لگا بڑی ڈاڈی غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن. ایک ٹائم ادھی کھجور تائیں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے کمر تے سیدھی رکھڑی. لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا کسی ضعیف تو صحیح حدیث ہی نہیں پڑھیا. ادھر جناب 50,000 دا لشکر سی اٹھ ذبح ہو رہے سن 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن. میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہاں دے ایک برکی بھی کھا دی. اپنے اندر غیرت پیدا کرو, دم خم پیدا کرو. کیوں قرضے لیندے ہو؟ سانو انہاں قرضیاں دی لوڑ نہیں ہے. اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا, بیکاری بنا کے رکھ دیتا تسی. میں قسم بخدا یہ بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی ہن 50,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا. پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا خندق عبور کر لے آیا تے مولا علی انہوں قتل کیتا. اس تو بعد 50,000 پورا لشکر خندق دے کنارے آ کھڑا ہویا. انہاں کہ اللہ جی سارا لشکر عبور کرو تے مدینہ پاک تے حملہ کرو. اس ویلے پھر پتہ کی ہویا رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. 50,000 دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی. آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو. میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا. لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے اتے حبل بدے ہویا لات و منات بار سارے بت سجائے گھراں وچ ہی بت سجائے. حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے. میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم. جھگڑا ہی اس تو ہویا. پتھر بھی پہلے حضور کو صادق امین نہیں سن کہندے ہو. آج ساڑے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی. میں کہتا ہوں عقل ہی کوئی نہیں. تو ایڈا جو حضور نو مندا سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا؟ حضور نے نبی کیوں نہ سنیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے, بڑے منتظم تھے. جب تو نے منتظم بھی مان لیا, سپہ سالار بھی مان لیا, تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے ہی تھے. صادق الامین نہیں منتے سنو. لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تو پھر وہی ابو جہل سی جڑے رسول اللہ کے بارے کیڑے ظلم حضور نال کیتے. پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بدر وچ پھر آ گئے. او دے پھر ایتھے تے جھگڑا ہویا. تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں, اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے کعبے وچ بت رکھے. تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے. پھر 50,000 پورا عرب آ گیا. انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں کوئی نہیں دین دی. ایتھے ہی تے گل ہوئی. اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا, پہلے جھگڑا کرنا پینا پوری دنیا نال. نہیں امن کی بات کرو. میں کہا امن کی بات. پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ ایسے پتھر مار دیتے. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے. عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہاتھ بڑھا چھڑے. کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟ ساڈے ہر بندہ ہے امن کی بات. او میں کہا امن دی گل ادوں ہوندی جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان. تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی, تیری میری نماز گپا ماردیاں قضا ہوندی, تیری میری نماز شادیاں بیاواں وچ قضا ہوندی, تیری میری نماز کھیل تماشے وچ قضا ہوندی. سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا. جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ جل من الدہر. حضرت حسان فرماندے ہیں حضور دیاں بڑیاں بہادریاں دی تے انتہا ہی کوئی نہیں نا. جی تو سب تو میں ویسے صغریٰ دا معنی ہی چھوٹا ہے. میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں لیکن ہے تے صغریٰ دا ہی لفظ. ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے. ہاں جی ہے صغریٰ دا لفظ وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. حضرت حسان فرماندے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا. حضور دی جڑی بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا بڑا تے انتہا ہی کوئی نہیں. جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے. حضور تنہا بھی کھڑے ہوں تو پوری دنیا حضور کا مقابلہ نہیں کرے. قصیدہ بردہ شریف امام بصیری لکھا کأنہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی. فرمایا رسول اللہ جب تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے. حضور دی نمازاں کیویں تیری میری نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے جب لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا جی کوئی جنا دے اگے آؤ گے. پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پیرا دے لیا. پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی, پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی, پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی. کیوں نہیں اس وقت حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی؟
اتنی جی اسلام اخلاق سے پھیلا. میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جے تے حضور خود سوندے سن. اے بھی اخلاق ہے. تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون, اے بھی اخلاق ہے. ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب شاہ جی, یہ لوگ کی گلاں کرنا. رسول اللہ این تلوار چاہی میدان عہد وچ, حضور نے این تلوار چاہی. فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ, فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی, وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی, آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے ویسے ننگ و شرم ہے, اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. وہ تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھائی میدان عہد وچ حضور نے تسبیح تک کسی نے نہیں دیتی. حضور نے تلوار چاہیے. فرمایا یہ کون لے گا تلوار, اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے. آج ٹرمپ جڑا آٹم بم بنا کے بھی امن والا, تے تسی اپنے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یا یوں کر دیو. بس دل بندے دا کام بھی کوئی نہیں وہ دین دی کی ترجمانی کرے. ترجمانی انج کرے جو حضرت ابو دجانہ کی تھی. انج حضور تلوار چاہیے. فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا. ابو دجانہ آگے چلے گئے. حضور اس کا حق کیا ہے. فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے. فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے. فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے. ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نہیں تو میں حق ادا کر رہا ہوں. تسی ذرا انداز دیکھو. ابو دجانہ جب حضور کو تلوار لئی نا تو پھر این چلے. انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہکم الدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے, این کر کے چلے. فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال هذه انها لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے. یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے. یبغض, یہ مبغوض چال ہے. اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے. یہ بڑی مبغوض ترین ہے. کیوں جی. لیکن اللہ فی ھذا الموطن, فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو. جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے. میں کہ چلے آؤ گل ہے یہ جی. جب حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے, تسی عمرہ نہیں کر سکتے. دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا. جب دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی ہوتے سوار. حضرت عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہاں عمرہ نہیں کرن دیتا وہ اگے کھڑے ہوئے سن. حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے. فرمایا خلوا بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. حضور تے دشمنوں کو دیکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے. عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو, حضور آ رہے ہیں, ہٹ جاؤ.